السلام علیکم. اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں کہ 4+1 ویوز کے بارے میں. 4+1 ویوز. تو جب کبھی بھی آپ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کریٹ کرو گے آپ کو ایک فریم ورک چاہیے, اور وہ فریم ورک کیا آپ کے پاس 4+1 ویوز. ان کو فالو کر کے آپ نے اپنا آرکیٹیکچر کو ریپرزینٹ کرنا ہے, اپنے آرکیٹیکچر کو شو کرنا ہے. تو یہ ڈائیگرام میں یہ ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی کہ اس ڈائیگرام میں کیا ڈیفائن کیا کہ آپ نے پہلے یوز کیس ڈیفائن کیا ایس آر ایس کو ریڈ کر کے. اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن انالیسس کی جو ڈائیگرام ہے ڈیزائنر بائی ڈیزائنر, آپ نے اس کو اسٹڈی کر کے آپ نے کلاس ایکٹیویٹی ڈیفائن کی. پھر اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹیز ڈیفائن کی کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہے, سیکوینس ڈائیگرام ہے, اس کا اسٹیٹ چارٹ, اس کا کمپوننٹ, اس کی ڈپلائمنٹ ڈائیگرام. اب ان کو ہم ون بائی ون انشاءاللہ اب اٹھائیں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یوز کیس کیا کیسے بناتے ہیں, کلاس ڈائیگرام میں کیا شو کرتے ہیں, کمپوننٹ ڈائیگرام میں کیا شو کرتے ہیں, اور ان کا مین کیٹیگری کیا ہے. تو وہ ہمارے پاس کیا ہے, یو ایم ایل, جو آج کا ہمارا لیکچر ہے کہ یو ایم ایل ہمارے پاس کیا ہے. یو ایم ایل ہمارے پاس کیا ہے, ایک یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج ہے, ایک ایسی لینگویج جہاں پہ کوئی ورڈس نہیں ہے, جہاں پہ کوئی آپ کے پاس کوئی لیٹرس نہیں ہے, کوئی کوڈ نہیں ہے. وداؤٹ کوڈ وداؤٹ لیٹرس آپ اس لینگویج کو بناتے ہو. اور وہ لینگویج میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, اس کی لینگویج کے سائنٹکس کیا ہے, سیمینٹکس کیا ہے, وہ ہوتی ہے پکچرس. ود دی ہیلپ آف پکچر آپ اس لینگویج کو شو کرتے ہو. ود دی ہیلپ آف دس پکچر آپ اس لینگویج کو بناتے ہو. تو یو ایم ایل ہم یوز کرتے ہیں فار کریٹنگ آور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر. تو یہ آپ کے سافٹ ویئر کا کیا ہے, آپ کو بلو پرنٹ بنا کے شو کر دیتا ہے. تو یو ایم ایل میں ہمارے پاس کیا, ہم کوئی پروسیس کو ڈیفائن نہیں کرتے, ہم اپنی نوٹیشنس کو ڈیفائن کرتے ہیں. مینس کہ آپ کے جو کمپوننٹس ہیں ہم ان کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ریپرزینٹ ہوں گے, وہ کس طرح سے یہاں پہ شو ہوں گے, ہم وہ یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں. کوئی پروسیس یہاں پہ ڈیفائن نہیں ہوتا یو ایم ایل میں. تو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, کوئی پروسیس ڈیفائن نہیں کرنا ہوتا, ہم نے وہاں پہ اپنے کمپوننٹس کو شو کرنا ہوتا ہے. دیر فور ہم یو ایم ایل کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس اسٹیپ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیٹ آف نوٹیشنس ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلس کو بنا سکیں. جو آپ کے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن انالیسس کا جو ماڈل آ گیا, جو ڈیزائن آ گیا, آپ اس کو یوز کر کے آپ اپنے جو ہے اپنے کمپوننٹس کو ڈسپلے کرتے ہو, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہو. تو جتنا اچھا آپ کا یو ایم ایل کریٹ ہوگا اتنا اچھا آپ کا آرکیٹیکچر کریٹ ہوگا. اور آرکیٹیکچر کے تھرو آپ کیا کر سکو گے, اپنے ڈیولپرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکو گے. نہ صرف ڈیولپرس کے ساتھ, آپ کے پاس جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں, آپ کے ڈیزائنرس ہو گئے, آپ کے وہ ہو گئے مینٹیننس کی ٹیم ہو گیا, آپ کی امپلیمنٹیشن کی ٹیم ہو گیا, آپ کی ٹیسٹنگ کی ٹیم ہو گیا, آپ انڈیویجولی ہر ایک کے ساتھ اس کو ایزلی جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. تو کیا ہو گیا, یو ایم ایل آپ کے پاس ایک ایسا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کریٹ کرتا ہے جو آپ کے پاس ایک میڈیا بن جاتا ہے فار دی کمیونیکیشن. اور اس کمیونیکیشن کے تھرو آپ ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ بلو پرنٹ فار یور سورس کوڈ. اب یہاں کنفیوز نہیں ہو جانا کہ اسٹوڈنٹس اب سوال پوچھنے لگے کہ میم سورس کوڈ تو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا, تو ابھی تو ہم نے سورس کوڈ امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. تو یہ ہمارے پاس سورس کوڈ کی طرف جانے کا ایک پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ نے کیا کیا, ایک میپ ڈیفائن کر دے کہ یہ کمپوننٹس ہے, اور اس کمپوننٹ کو اٹھاؤ اور اس کے لیے یہ سورس کو ڈیفائن کرو. کیوں, کس بیس پہ, کیونکہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن انالیسس ٹیم نے آپ کے پاس کلاسز, آپ کے پاس آبجیکٹس, آپ کی جو انکیپسولیشنس, آپ کی انہیریٹنس, آپ کے فنکشنس ہیں, ان سب کو ڈیفائن کر دیا. اور پھر سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی ٹیم نے ان کو ڈائیگرام فارم میں آپ کو شو کر دیا کہ اس کمپوننٹ 1 کا جو ہے یہ کلاسز ہے, یہ آبجیکٹس ہے, اس کو آپ نے ڈائیگرام فارم میں شو کر دیا. تو یہ کیا ہو گیا, ڈیولپرس کے لیے کیا ہو گیا, ایک بلو پرنٹ ہو گیا کہ وہ اس کمپوننٹ کو اٹھائیں گے اور اس کی کلاسز ڈیفائن کریں گے, اس کے کمپوننٹ ڈیفائن کریں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا سورس کوڈ کو ڈیفائن کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. دیر فور یہ آپ کے پاس کیا, ایک بلو پرنٹ ہے فار یور سورس کوڈ. پھر آپ کی جو یہ ہے یو ایم ایل ہے, اس کی ٹوٹل 9 ڈائیگرامس ہیں. ان 9 ڈائیگرامس کیا, کون کون سی آپ کے پاس, کلاس ڈائیگرام ہے, آبجیکٹ ڈائیگرام ہے, یوز کیس ہے, سیکوینس ڈائیگرام ہے, ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے, اسٹیٹ چارٹ ڈائیگرام ہے, کمپوننٹ ڈائیگرام ہے. آپ لوگوں نے کتنی ان میں سے ڈائیگرامس جو اسٹڈی کی ہے, یوز کیس کی ہوگی, ایکٹیویٹی پڑھی ہوگی, اسٹیٹ چارٹ ڈائیگرام پڑھی ہوگی, تو وہ ساری کیا آتی ہے, یو ایم ایل کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہ سب ان سب کو ہم انڈیویجولی اب 99 ڈائگرامس کو ہم نہیں پڑھیں گے. ہم کون کون سی ڈائگرامس پڑھیں گے؟ ہم یوز کیس ڈائگرام پڑھیں گے, کلاس ڈائگرام پڑھیں گے, ایکٹیویٹی اسٹیٹ چارٹ, کمپوننٹ اینڈ ڈپلائمنٹ, کیونکہ ہمیں صرف یہی ڈائگرامس چاہیے. اس وجہ سے صرف ہم ان 4-5 ڈائگرامس کو پڑھیں گے, کیونکہ 9 ڈائگرامس کا ہم پڑھ تو لیں گے, ہمیں فائدہ تو ہوگا, لیکن سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں جو ڈائگرامس ہمیں چاہیے ہم صرف ان ڈائگرامس کو پڑھیں گے. تو اگر ہم ان ڈیٹیل جائیں کہ ہمارے پاس یو ایم ایل ہے کیا چیز, تو یو ایم ایل لینگویج جیسے میں نے ابھی پہلے کہا کہ ایسی لینگویج ہے جس اب ایک لینگویج ہے, لیکن اس میں ایک ایسی لینگویج ہے جس میں آپ کے پاس کوئی ورڈز نہیں ہے, کوئی کوڈ نہیں ہے, کوئی سائنٹیکس نہیں ہے. وہ آپ کے پاس ایک پکچر فارم میں, ایک پکچر ہے, یا آپ ایک ڈائیگرام فارم میں اپنے پروجیکٹ کو شو کرتے ہو کہ آپ کا پروجیکٹ کس طرح سے رن ہوگا, آپ کا پروجیکٹ کا کانسیپٹ کیا, آپ کا پروجیکٹ کس طرح سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے. سب سے بڑی بات کہ ریپرزینٹیشن, کہ کس طرح سے آپ کا پروجیکٹ ریپرزینٹ ہوگا, اس کا کانسیپٹ کیا, یہ سب چیزیں ود دی ہیلپ آف یو ایم ایل ہم شو کرتے ہیں. دیئر فور یو ایم ایل کہتے ہیں کہ یو ایم ایل ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ ڈائیگرام ہے, ایک اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے. تو جب کبھی بھی آپ نے اپنے پروجیکٹ کو شو کرنا ہے آپ کو یو ایم ایل یوز کرنا ہوگا, یو ایم ایل کی جو بھی آپ کیٹیگری آف ڈائیگرام یوز کرنا چاہتے ہو. تو یو ایم ایل ہم کے پاس کیا ایک ویژولائزیشن لینگویج ہے. ویژولائزیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز امیجن کی ہے, اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو امیجن کیا ہوا کہ آپ کے پاس یوزر آیا, اس نے اپنی امیجنیشن آپ کو بتائی ہے, امیجنیشن پتا ہے کہ مجھے اس ٹائپ کا سافٹ ویئر چاہیے. آپ نے اس کے لیے کیا کر دیا, آپ نے ریکوائرمنٹس لکھ لی ہیں. تو وہ اس ویژولائزیشن جو امیجنیشن تھی, آپ نے اس کے لیے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. اب اس امیجنیشن کو ایک فزیکل ویو دینا ہے, اس کو ایک اسٹرکچر دینا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یو ایم ایل یوز کرتے ہیں, تاکہ ہم اس امیجنیشن کو ایک اسٹرکچر دینا اسٹارٹ کر دیں. وہ پھر اسٹرکچر کا اس کا بیہیویئر کیا ہوگا, اس سب چیزوں کو ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان اسٹرکچرس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جب کمپوننٹس ڈیفائن کر دیے ہیں, ان کمپوننٹس کو آگے سب کمپوننٹس اگر ان کے بن رہے ہیں تو وہ کس طرح سے بنیں گے, ان کو کس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے ان پروگرامنگ لینگویج. تو اس سب چیزوں کے ہم یہاں پہ ڈائیگرام بتانا شروع کر دیں. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے ٹرانسینڈس کی بات کی ہے, مینس کہ آپ نے مین کمپوننٹس ڈیفائن کر دے, تو ان مین کمپوننٹس کے آگے اور سب کمپوننٹس جو بنیں گے ان سب چیزوں کو آپ یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہو. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے آپ کا جو بلو پرنٹ بنے گا فار کوڈ کے لیے, آپ کی پروگرامنگ کے لیے, آپ وہ سب چیزیں یہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیفائن کرتے ہو. یہ آپ کے پاس آبجیکٹ مینجمنٹ گروپ نے ڈیفائن کیا تھا, کریٹ کیا تھا, اور اس کا جو ورژن یوز کیا جاتا ہے دیٹ از یو ایم ایل 1.0. اس کے اور بھی ورژنس ہیں, لیکن جو یہ فرسٹ ٹائم یوز آپ کے پاس جو ڈرافٹ کیا گیا تھا, یہ جنوری 1997 میں ڈرافٹ کیا گیا تھا. دیئر فور یہ کیا آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ ہے فار کریٹنگ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انالیسس اینڈ ڈیزائن ڈاکومنٹ ٹیم. تو جب کبھی بھی آپ نے ڈاکومنٹیشن کریٹ کرنی ہے, جیسے کہ آپ نے ریکوائرمنٹس کے لیے ڈاکومنٹیشن کریٹ کرنی ہوتی ہے دیٹ از ایس آر ایس, تو اس میں آپ کیا یوز کرتے ہیں, یوز کیس. تو یوز کیس کیا ہے ہمارے پاس, یو ایم ایل کی ڈائیگرام ہے. ڈاکومنٹیشن ڈیزائن ڈاکومنٹیشن میں آپ ابھی انشاءاللہ آگے یوز کرو گے, کلاس ڈائیگرام یوز کرو گے, اسٹیٹ ایکٹیویٹی ڈائیگرام یوز کرو گے. تو وہ ساری کیا چیز ہے, وہ ایک اسٹینڈرڈ میتھڈ ہے. آپ جب کبھی بھی ڈاکومنٹیشن جب آپ کی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی, تو آپ کہو گے کہ ہم نے ایک اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹیشن کریٹ کیا ود دی ہیلپ آف یو ایم ایل. تو یو ایم ایل کا کیا پرپس ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنا پرپس ڈیفائن کرتے ہو, اپنا کیا آپ کے پرپس آف اے سافٹ ویئر کیا, ود دی ہیلپ آف کیا ویژولائز, ود دی ہیلپ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہو, ان کو کنٹراسٹ کرتے ہو, لاسٹ میں کیا کرتے ہیں آپ کی ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے. ویژولائز کیا ہو گیا کہ آپ نے جو امیجن کیا تھا اس کو آپ نے ایک ڈائیگرام فارم میں شو کر دیا, پھر اسپیسیفائی کیا کہ اس میں اگر کوئی پرابلمس ہے, اس میں کوئی ایررز ہے, تو آپ اس کو ریموو کر دو گے. اینڈ کنسٹرکٹ مینس کہ آپ نے اس کو پراپر جو ہے اس کی پراپرٹیز ڈیفائن کر دی, ان کا بیہیویئر ڈیفائن کر دیا, ان کا آپس میں امپلیمنٹ کس طرح سے ان کے آپس میں ریلیشن شپ ہوگی, وہ سب چیزیں آپ نے یہاں پہ ڈیفائن کر دی, اور لاسٹ میں آپ کی ایک پراپر ڈاکومنٹ آ گئی. پھر یہاں پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایک سافٹ ویئر کریٹ کر رہے ہو اسی کے لیے آپ یو ایم ایل کو یوز کرو گے, یہ ضروری نہیں ہے, اس لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے. آپ نے جب کبھی بھی ابھی بھی آپ جو وہ بنا رہے ہو اپنے ایک پروجیکٹ ڈیفائن کرو گے, تو وہ ایک پراپر پروجیکٹ تو نہیں ہے نا, ایک آپ کی امیجنیشن ہے کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کروں گا تو اس پہ اس طرح کے ایکسپلینٹس نکلیں گے, اس طرح سے یہ ہوں گے.
تو وہ ایک نان سافٹ ویئر سسٹم بنے گا، کیونکہ آپ نے وہ سسٹم امپلیمنٹ تو نہیں کرنا، آپ نے صرف ایک امیجن کیا کہ اچھا اس طرح سے ہوگا. تو آپ نان سافٹ ویئر سسٹمس کے لیے بھی یو ایم ایلس کو یوز کر سکتے ہو. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے جب سافٹ ویئر کریٹ کرنا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تب بھی آپ یو ایم ایل یوز کرو گے. نہیں، آپ اس کے بغیر بھی، اگر آپ کو کوئی ٹیچر اسائنمنٹ دیتا ہے کہ یوز کیس بنا کے لیے، تو وہ آپ نے وہ نان سافٹ ویئر سسٹم میں آئے گا، کیونکہ آپ کسی سافٹ ویئر کے لیے تو نہیں بنا رہے، اپنی امیجن کیا کہ اچھا اس طرح کا سافٹ ویئر بنانا ہوگا تو اس کے لیے یہ چیزیں بنیں گی. تو وہ آپ کے پاس کیا آ جاتے ہیں، وہ نان سافٹ ویئر سسٹمس آ جاتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ یو ایم ایل کو کریٹ کر سکتے ہو. یہ لازمی نہیں کہ صرف اور صرف جب آپ نے سافٹ ویئر کریٹ کرنا ہوگا تب بھی آپ یوز کرو گے. تو یہاں پہ پھر ایسوسیٹڈ کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ کمپلیٹ پکچر بناؤ گے اپنے کمپوننٹس کے. جب آپ نے ڈفرینٹ کمپوننٹس ڈیفائن کر دیے تو ان کی کس طرح سے ایک کمپوننٹ 1 کو کمپوننٹ 10 کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو گے یا کنیکٹ کرو گے. تو ان کی یہاں پہ انہوں نے ڈیفائن کیا کہ ان کو کتنے ڈفرینٹ، جب انشاءاللہ ڈائیگرامس کریٹ کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈفرینٹ ویز ہے. میں جو طریقہ بتاؤں گی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اور میتھڈ ہو اس کمپوننٹس کو کنیکٹ کرنے کے لیے، ان کمپوننٹس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ویز انہوں نے ڈیفائن کیے ہوئے کہ آپ اپنی کمپوننٹس کو کمبائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو لاسٹ میں بس آپ کے پاس کیا ایک ڈائیگرام کریٹ ہو جاتی ہے. Components which can be associated in different ways to make a complete UML picture, which is also known as a diagram. تو جب آپ کہتے ہو کہ میں نے یہ کمپوننٹس کے لیے یو ایم ایل کے پکچر ڈیفائن کر دیے، تو اس کو آپ ڈائیگرام بھی کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ لازمی ہے کہ آپ نے اس ڈائیگرام کو یو ایم ایل پکچر ہی کہنا، آپ اس کو ڈائیگرامس بھی کہہ سکتے ہو. تو آپ نے جب کبھی بھی، تو آپ کے پاس یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یو ایم ایلس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یو ایم ایلس کی کون کون سی ڈفرینٹ ڈائیگرامس ہے، تاکہ جب آپ کل کو ریئل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنا اسٹارٹ کرو تو آپ کو ایک ایچ اینڈ ایوری ڈائیگرام کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. تو گولس آف اے یو ایم ایل کیا ہے؟ گولس کی یہاں پہ بات کی کہ گولس کیا ہے. اب جب کبھی بھی انہوں نے ایک آئیڈیم یہاں پہ یوز کیا کہ a picture is the worth of 1,000 words. کہ آپ اگر ایک پکچر کو ریپرزینٹ کرو اس کی جگہ 1,000 ورڈز لکھو، تو پکچر کیا ہے، زیادہ بیٹر ہے دین دی 1,000 ورڈ. وہ آپ کو زیادہ اس کی ورڈ، اس کی زیادہ اس کی جو وہ ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو ڈیفائن کر دے گی پکچر زیادہ. تو اسی لیے یہاں پہ ہم اس کو یو ایم ایل کو یوز کرتے ہیں کہ جو آپ کی جو وہ ہے ایس آر ایس ہم نے ڈیفائن کیا، وہ ہو سکتا ہے ٹوٹل 10,000 آف ورڈز کا آپ نے وہ یوز کیا، ایس آر ایس ڈیفائن کیا. تو اس پوری ایس آر ایس کو بار بار بندہ بیٹھ کے پڑھے تو اس سے بیٹر نہیں ہے کہ آپ ایک ڈائیگرام کریٹ کر لو یا آپ ایک یو ایم ایل کریٹ کر لو، تاکہ آپ بار بار آسانی سے اس یو ایم ایل کو اٹھاؤ اور اس کو اسٹڈی کر کے آپ اپنے ڈیولپرس کی ٹیم کے ساتھ یا ریمیننگ ٹیم کے ساتھ ایزلی کمیونیکیٹ کر سکو. تو اس لیے کہتے ہیں انہوں نے یہ ایڈیم یوز کیا کہ a picture is a worth of 1,000 words. اس کی ضرورت کی پڑی، سب سے پہلے ہمارے پاس آف کورس آبجیکٹ اورینٹڈ کا کانسیپٹ آیا تھا. تو آبجیکٹ اورینٹڈ کا کانسیپٹ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ کی ریکوائرمنٹس کے اندر انالائز ہو گئے تو اس کے بعد کیا کیا کوڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا. تو کوڈنگ کے ٹائم پہ بہت ایررز آنے لگ گئے تھے کہ اب ایک کمپوننٹ بن گئے تو اس کو کس کے ساتھ ڈیپینڈ کرنا ہے، یا اس کی ڈیپینڈنسیز چوز نہیں ہو رہی، یا آپ نے ایک کمپوننٹ بنا لیا ہے، آپ نے فار ایگزامپل یوزر کی رجسٹریشن کے لیے کمپوننٹ بنا دیا، تو اب اس کے ساتھ جو کمپوننٹ بنانا چاہیے تھا کہ اس کی پروفائل اوپن ہونی چاہیے تھی، وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ کریٹ کیا، لیکن اس کی پروفائل اوپن ہونے کے بجائے اس کا ڈائریکٹ کیا اوپن ہو رہا ہے، پیمنٹ کا پیج اوپن ہو رہا ہے. تو اس میں کیا ہو رہی ہے، سنکرونائزیشن نہیں ہو رہی. تو یہ بہت پرابلمس کریٹ ہو رہے تھے. انہوں نے کیا میتھڈ ڈیفائن کیا، یو ایم ایل کا میتھڈ ڈیفائن کیا کہ ایک یو ایم ایل ایک ڈائیگرام آپ بنا لو. کوڈ کریٹ کرنے سے پہلے ایک آپ بلو پرنٹ کریٹ کر لو، اس کے بعد آپ جا کے اپنی کوڈنگ اسٹارٹ کرو. ٹھیک ہے، تو یو ایم ایل آر ناٹ اونلی فار، آپ کے پاس یو ایم ایل نہ صرف ڈیولپرس کے لیے بلکہ ان یوزرس کے لیے ہے، کامن یوزرس کے لیے، یا ایسے بندے جن کو انٹرسٹ ہے سسٹم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، تو آپ اس کے لیے یو ایم ایل ایزی ہے. ٹھیک ہے، یو ایل ڈائیگرامس کیا ہوتی ہے کہ نہ صرف جیسے اسٹارٹ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ صرف اسٹیک ہولڈرس کے لیے نہیں ہے، آپ ایسے یوزرس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے، آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. ایسے یوزرس جو ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں ہیں، آپ ان کو سمجھا سکتے ہو. کل کو آپ اپنی کمپنی جس کمپنی کے لیے بنا رہے ہو، تو آپ کے مینیجر نے آپ کو کہا یا آپ کے جو وہاں کے سی ای او ہے اس نے آ کے آپ سے ڈسکس کیا کہ مجھے اس طرح کا سافٹ ویئر چاہیے. تو پھر آپ جب وہاں سافٹ ویئر امپلیمنٹ کرتے ہو تو ان کے ساتھ جو یوزر ڈائریکٹلی کنیکٹ ہے یا انڈائریکٹلی کنیکٹ ہے، آپ ان سب کو
جا کے سمجھاتے ہو تو دی ہیلپ آف دیز ڈائگرام ان کو زیادہ آسانی سے سمجھا سکتے ہو. پھر ایسے یوزرس ہو گئے جیسے اب ہم اسٹوڈنٹس ہو گئے کہ ہمیں سمجھنا ہے کسی سافٹ ویئر کے لیے یا کسی پروجیکٹ کو سمجھنا ہے تو اس ود دی ہیلپ آف دیس UML ہم ایزیلی اپنا پروجیکٹ جو ہے سمجھ سکتے ہیں. پھر بلڈنگ بلاکس ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے اپنا پروجیکٹ جب کبھی بھی آپ پروجیکٹ کریٹ کرتے ہو تو ایک اسٹیپس ہوتے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اپنا پروجیکٹ کریٹ کرتے ہو. تو جب کبھی بھی آپ نے UML کریٹ کرنا ہے تو UML کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک اسٹیپس ہے, ان اسٹیپس کو آپ نے فلفل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ UML آپ کے پاس ڈسکرائب کر رہا ہے ریئل ٹائم سسٹمس کے, جو مینس ریئل ٹائم سسٹم کے آپ نے جو سسٹمس کو کریٹ کرنا ہے ان کو کریٹ کرنے سے پہلے وہ آپ کا UML کریٹ کر دیتا ہے, ڈسکرائب کر دیتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیا ہوگا. تو اس سسٹم کے کیا کرتا ہے وہ کانسیپچل ماڈل آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہے اور کس طرح سے وہ پروسیڈ ہوگا کہ آپ کا جو ماڈل ہے وہ کیا اس میں کیا کیا کمپوننٹ ہے, اس کا اسٹرکچر کیا, اس کا بیہیویئر کیا, وہ کس طرح سے کام کرے گا. تو وہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں ہم ریئل ٹائم سسٹم کی ڈیفائن کر دیتے ہیں. پھر اگر آپ نے ان سب چیزوں کو UML کو اسٹڈی کرنا ہے, اس کو ڈیٹیل میں جانا ہے, تو یہ 3 چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو UML کریٹ کرنا آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائیں گے. کیا کیا ہے کہ UML بلڈنگ بلاکس کیا کیا ہے, ان کے رولس کیا ہیں جب آپ ان کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہو, اور کیا کیا ٹولز ہیں, کیا کیا ڈیوائسز ہے جب ہم UML کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے UML بلڈنگ بلاکس. تو 3 چیزیں ہیں UML بلڈنگ بلاکس کرنے کے لیے, UML کو کریٹ کرنے کے لیے. تھنگس ہے, ریلیشن شپس ہے, اینڈ ڈائگرامس ہے. سب سے پہلے ہم تھنگس پڑھتے ہیں کہ تھنگس ہیں کیا. تھنگس مینس کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جب آپ نے اپنا UML ڈائگرام کو کریٹ کرنا ہے, UML کے بلاکس کو کریٹ کرنا ہے. تو کیا ہم اب گھر کو کریٹ کرنا اسٹارٹ کرتے ہو, تو گھر کو کریٹ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس کنکریٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس برکس ہونے چاہیے, آپ کے پاس ٹولز ہونے چاہیے جب آپ گھر کو کریٹ کرنے لگو. تو سیم یہاں پہ ہے کہ جب آپ نے UML کو بلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کیا ٹولز آپ کے پاس اویلیبل ہو, یا آپ کو کیا کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو اس میں اسٹرکچر آپ کو پتا ہو, بیہیویئر پتا ہو, گروپنگ اینڈ انیمیشن. تو ہم UML کو کیوں زیادہ فوکس دیتے, کیوں, کیونکہ وہ آپ کو اسٹرکچر اینڈ بیہیویئر شو کرتا ہے. اور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے سافٹ ویئر کا اسٹرکچر پتا ہو اور اس کا بیہیویئر پتا ہو. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں, اس وجہ سے ہم UML کو زیادہ فوکس دیتے ہیں, ہم UML پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں. آئدر کسی اور ڈائگرام کو اسٹڈی کرنے کے, کسی اور ڈائگرام کو پڑھیں یا کسی اور ڈائگرام کی طرف فوکس کریں, ہم اس کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسٹرکچر تھنگس کیا ہے ہمارے پاس. اسٹرکچر تھنگس کیا کیا ہے. اسٹرکچر ڈیفائن دا اسٹیٹک پارٹ آف اے ماڈل. اب اسٹیٹک پارٹ کیا ہوتی ہے, جب آپ لوگوں نے ویب سائٹس کریٹ کی ہوں گی تو وہاں پہ آپ لوگوں نے 2 چیزیں پڑھی ہوں گی, اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک. اسٹیٹک آپ کے پاس کیا تھی وہاں پہ ویب سائٹ پہ, کہ وہ پیج جو ود ان پیج رہے, دوسرے پیج ٹو پیج نہ جائے, تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگی اسٹیٹک ویب سائٹ. جیسے فار ایگزامپل آئی تھنک اسلامیہ کی جو ویب سائٹ ہے وہ اسٹیٹک ویب سائٹ ہے. کیوں, کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ڈائریکٹلی ڈیٹا بیس کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہو رہا ہے. وہاں پہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل رہی ہے, کسی ٹیچر کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے, اپنی یونیورسٹی کے بارے میں انفارمیشن لینی ہے, تو آپ ایزیلی لے سکتے ہو. وہ ڈائنامک کب بن جاتا ہے, جب وہ کسی سرور کے ساتھ جا کے آپ سے انفارمیشن لے رہی ہے. جیسے آن لائن اپوائنٹمنٹس ہو گئی, آن لائن شاپنگ ہوگی, وہ ڈائنامک ویب سائٹس ہے کہ وہ ڈائنامک ایک پیج سے پھر دوسرے پیج پہ چلی جاتی ہے, دوسرے پیج سے تیسرے پیج پہ چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ اسی کانسیپٹ کو رکھیں کہ اسٹرکچر تھنگس کے آپ کے پاس ہے, اسٹیٹک پارٹ آف اے ماڈل ہے, کہ ود ان ماڈل ود ان کمپوننٹ آپ نے کون کون سی چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے, آپ نے اپنے کمپوننٹ کی کن کن چیزوں کو ڈیفائن کرنا ہے. تو اسٹیٹ ماڈل کیا پارٹ بتاتا ہے کہ وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے, کہ فزیکل اینڈ کانسیپشنل ایلیمنٹس کون کون سے, آپ کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں, آپ کے کون کون سے کمپوننٹس ہیں, ان کو ڈیفائن کرتا ہے. پھر ان کمپوننٹس کی کیا کیا کلاسز ہیں, ان کمپوننٹس کے کیا کیا آبجیکٹس ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, وہ سب چیزیں ہم اسٹرکچر تھنگس پہ ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کا فزیکل اینڈ کانسیپشنل ایلیمنٹس کون سے, ایلیمنٹس کیا ہیں, کمپوننٹس کون کون سے آپ کے کمپوننٹس ہیں. پھر ان کمپوننٹس کے کیا کیا ہم ان ایک ایک کمپوننٹس کو اٹھا کے کیا ڈیفائن کرتے ہیں, ان کی کلاسز کیا, کہ کلاسز کیا ہیں, ان کے آبجیکٹس کیا ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, ان کے آپریشنس کیا ہیں. ان سب چیزوں کو ہم کلاسز میں ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ان کلاسز کے ان کمپوننٹس کا انٹرفیس کیا ہے,
اب ہم اسٹارٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں لاجیکل میں، ہم اس کا لاجیکل ویو میں ہم اس کا انٹرفیس ڈیفائن کرتے ہیں، ان کے کمپوننٹس ڈیفائن کرتے ہیں، ان کی لیئرنگ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں یوز کیس میں. یوز کیس میں ہم کیا کیا، تو یہاں پہ آپ ان کو سیپریٹلی ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اسٹرکچر تھنگس میں جب آپ نے کمپوننٹس جو ڈیفائن کر دیا، آپ ایک ایک آپ نے کمپوننٹ ون اٹھایا تو کمپوننٹ ون کی کلاس کیا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کے آبجیکٹس کیا ہیں، آپ نے یہ ڈیفائن کر دیا. وہ کمپوننٹس کا انٹرفیس کیا ہوگا، اس کے آپریشنس کس طرح سے رن کریں گے، ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، وہ سب چیزیں ہم انٹرفیس میں ڈیفائن کریں گے. پھر کولیبریشن کی بات آ جاتی ہے کہ ان کی انٹریکشن بٹوین ایلیمنٹس کیا ہوں گی. مینس کہ جب آپ نے کمپوننٹ ون ڈیفائن کیا کہ جب وہ کمپوننٹ ٹین میں مثال کی بات جا کے آپ جب وہاں پہ ہوگے تو وہ کہاں پہ جمپ کرے یا اس کو، تو وہ کمپوننٹ ٹین پہ، تو اس ٹائم پہ کمپوننٹ ون کا کیا کام ہوگا، وہ کس طرح سے انٹریکٹ کرے گا، وہ چیزیں ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں گے. کمپوننٹ ون کا کیا انٹریکشن ہوگی، ان چیزوں کو ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہو گئی. یوز کیس میں کیا ہوگا کہ جب آپ نے کوئی اسپیسیفک گول کو رن کرنا ہے تو اس میں کون کون سے اسٹیپ آف ایکشنس کو وہ فالو کرے گا، وہ آپ یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہو. کمپوننٹس کے فزیکل پارٹ، کہ ان کا فزیکل پارٹ کیا ہے، وہ کس طرح سے فزیکلی ویو ہو رہے ہوں گے، ان کس طرح سے آپ کے سسٹم کے ساتھ فزیکلی کنیکٹ ہو رہے ہوں گے، وہ سب چیزیں یہاں پہ ڈیفائن کریں گے. اینڈ نوٹ میں ہم کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو آپ کے پاس فزیکل ایلیمنٹس ہیں وہ کس طرح، وہ رن ٹائم پہ کس طرح سے شو ہو رہے ہوں گے. اس فزیکل ایلیمنٹ دیٹ ایگزسٹ ایٹ دا رن ٹائم، وہ ہم نوٹ میں کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کے فزیکل ایلیمنٹس رن ٹائم پہ جب ایگزٹ ہو رہے ہوں گے تو کس طرح سے ہو رہے ہوں گے، کیا شو کر رہے ہوں گے، وہ سب چیزیں آپ نوٹس میں ڈیفائن کرتے ہو. ٹھیک ہے، اسٹرکچر ایلیمنٹس میں آپ کیا ڈیفائن کرتے ہو، آپ کیا اسٹیٹک پارٹ آف اے ماڈل کرتے ہو. اسٹیٹک پارٹ آف ماڈل مینس کہ آپ کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں، اور پھر انڈیویجولی ایک ایک کمپوننٹ کو اٹھا کے اس کا ڈیفائن کرتے کہ ان کی کلاسز کیا ہے، وہ انٹرفیس ان کا کیا ہے. کولیبریشن مینس کہ کس طرح سے وہ ڈیفائن ہو رہے ہوں گے جب وہ انٹریکشن ہو رہی ہوں گی بٹوین ایلیمنٹس کی. کمپوننٹ ون کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر یہ کمپوننٹ 10 کے ساتھ، اگر فار ایگزامپل کمپوننٹ 10 کے ساتھ اس کی آگے جا کے کوئی انٹریکشن ہوگی تو اس کی ہم یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح سے وہ انٹریکٹ کرے گا، کیا کیا ایلیمنٹس کو شو کرے گا، وہ سب چیزیں ہم یہاں پہ ڈیفائن کر دیتے ہیں. یوز کیسز کا مطلب آ جاتا ہے کہ جب آپ نے کوئی اسپیسیفک گول کو پرفارم کرنا ہے یا اینڈ کرنا ہے تو اس ٹائم کس طرح سے آپ نے ایکشنز کو پریزنٹ کرنا ہوگا، وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. کمپوننٹس کا آ جاتا ہے کہ فزیکل پارٹ آف اے سسٹم کس طرح سے اس کا فزیکل پارٹ ویو ہوگا، اور نوٹ میں آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ ایگزٹ ہوگا رن ٹائم پہ تو وہ کس طرح سے ہوگا. یہ سب چیزیں آپ کے پاس اسٹرکچر میں آتی ہیں. اب بیہیویئر تھنگس میں آتی ہے ڈائنامک پارٹ. ڈائنامک پارٹ یہی ہو گیا کہ جب آپ نے وہ کرنا ہے، جمپ کرنا ہے دوسرے پیج کی طرف جانا ہے، یا آپ نے کسی اور ویب سائٹ پہ جانا ہے، وہاں پہ کوئی اگر فار ایگزامپل میری ویب سائٹ پہ کوئی لنک گیون ہے، وہاں سے آپ نے دوسرے پیج پہ جانا ہے، دوسرے لنک پہ جانا ہے، یا دوسری ویب سائٹ پہ جانا ہے، تو وہ آپ کے پاس کیا ہو گئی، وہ آپ کے پاس ڈائنامک ہو گئی. تو اب یہاں پہ وہ ڈائنامک شو کرے گا ان کی انٹریکشنز، کہ جب کمپوننٹ ون اور کمپوننٹ 10 آپس میں کنیکٹ ہوں گے یا آپس میں وہ کریں گے میسج، کمپوننٹ ون اور کمپوننٹ 10 آپس میں کنیکٹ کریں گے یا کمیونیکیٹ کریں گے تو وہاں پہ کمیونیکیشنز کیسی ہو رہی ہوں گی، ان کے میسج کس طرح سے ایکسچینج ہوں گے، کس طرح سے جو ان کا گول ہے، جو انہوں نے ان کا جو گول ہے انہوں نے پرفارم کرنا ہے یا اکمپلش کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے. وہ سب چیزیں آپ کے پاس انٹریکشن میں آ جاتی ہیں، اور وہ آپ کے پاس کیا آ جاتی ہیں، بیہیویئر تھنگس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا تھی، تھنگس میں آگے اسٹرکچر آ گیا، بیہیویئر. اور یہ اسٹرکچر اور بیہیویئر ہم نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اپنا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کا. تو یہ انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے اسٹرکچر ڈائیگرام کیا ہوتی ہے، بیہیویئر ڈائیگرام کیا ہوتی ہے، پھر ان کے کیا کیا پارٹس ہیں، وہ انڈیویجولی ہمارا انشاءاللہ کل کا لیکچر ہوگا کہ وہ انڈیویجولی ہم کس طرح سے کرتے ہیں. ابھی صرف سمجھ آ جائے کہ آپ کو جب یومل کریٹ کرنا ہے تو اس میں کیا چار چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک اسٹرکچر چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک بیہیویئر، گروپنگ اینڈ اینوٹیشنل. اسٹرکچر میں آپ نے کیا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کمپوننٹس اٹھائے ہیں، جو آپ کے سسٹم کے کمپوننٹس ہیں، ان کا کانسیپشل کیا ہے، ان کا جو آپ نے اپنا سسٹم ڈیفائن کیا ہے، یہ جو سسٹم کو ڈیفائن کرنے لگے ہیں تو ان کا فزیکل ویو کیا ہے، ان کا کانسیپشنل ویو کیا ہے، وہ سب چیزیں ڈیفائن کریں گے لیکن اسٹیٹک ویو میں. اسٹیٹک ویو مینس کہ آپ نے کمپوننٹس اٹھا لے تو آپ ان انڈیویجولی کمپوننٹس کو اٹھا کے اس کے اندر آپ کام کرو گے، ان کو آگے ایکسٹینڈ کرو گے، ان کو آگے ایکسپینڈ کرو گے. کیا کیا ان کی کلاسز ہیں،
ان کی انٹرفیس کس طرح سے ہوگی, یوز کیس کس طرح سے ہوں گے, ان کے نوٹس کس طرح سے کام کریں گے. اور کیلیبریشن مینس کہ آپ نے جب دوسرے نوٹ پہ یا دوسری کمپوننٹس کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرنا ہوگا تو اس ٹائم اس کمپوننٹ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, وہ کس طرح سے انٹریکٹ کر رہے ہوں گے. دین بیہیویئر آگے ڈائنامک پارٹس آ جاتے ہیں آپ کی کمپوننٹس کے, کہ جب انٹریکشن ہو رہی ہوگی تو جب کمپوننٹس آپس میں انٹریکشن کر رہے ہوں گے تو کس طرح سے آپس میں بہیو کر رہے ہوں گے, کس طرح سے آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے, کس طرح سے آپس میں میسیجز کو سینڈ کریں گے. یہ سب چیزیں آپ کے پاس کہاں آ جاتی ہیں, بیہیویئر تھنگس میں. دین آپ کے پاس آتی ہے گروپنگ تھنگس. لاسٹ ٹو تھنگس ہے گروپنگس اینڈ انوٹیشنل تھنگس. گروپنگ تھنگس میں ہم کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ گروپس آف ایلیمنٹس کیا ہوں گے آپ کے ہیومن ماڈل کے, کہ کس طرح سے آپ ان کو گروپ کر رہے ہوگے, کس طرح سے آپ ملٹیپل کمپوننٹس کو آپس میں کمبائن کرو گے. تو وہ کیا آ جاتا ہے آپ کے پاس پیکج. پیکج از دا اونلی گروپنگ تھنگ اویلیبل ٹو گیدر دا اسٹرکچر اینڈ بیہیویئر تھنگس. کہ آپ نے یہاں پہ اپنا اسٹرکچر اینڈ بیہیویئر تھنگس جو ڈیفائن کر دیا, اب آپ نے ان کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے, ان کو آپس میں کمبائن کرنا ہے. آپ نے اسٹرکچر اینڈ بیہیویئر تھنگس کو آپس میں اب کمبائن کرنا ہے. تو ان کو کس طرح سے کمبائن کریں گے, مینس آپ نے اب اپنے کمپوننٹس کو کیا کرنا ہے, سب سسٹم بنانا ہے. ملٹیپل کمپوننٹس کو کنیکٹ کر کے آپ نے اب سب سسٹمس کریٹ کرنے ہیں. تو کیا آگے اس کے لیے پیکج آ جاتے ہیں, اس کے کیا ٹولز ہو گے وہ سب, وہ اس کو آپ پہ ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہو. پھر انوٹیشنل تھنگس آ جاتی ہے. انوٹیشنل تھنگس میں کیا آگے کہ آپ نے جو وہ کرنے ہوتے ہیں, ریمارکس شو کرنے ہوتے ہیں یا آپ نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے وہ بنا دیا, یو ایم ایل بنا دیا, یو ایم ایل کریٹ کر لیا, تو آپ نے اپنے جو ہیڈ ہے اس کو شو کیا, تو اس نے وہاں پہ آپ کو فیڈ بیک شو کرنا ہے, فیڈ بیک دینا ہے کہ یہاں پہ یہ مسئلے ہیں, اس کو ٹھیک کرو. تو وہ آپ ود دی ہیلپ کیا کرو گے, نوٹ کے تھرو اس کو فیڈ بیک دو گے. یا اگر وہاں پہ کوئی ایرر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کمپوننٹ 12 میں کوئی ایرر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس ایرر کو شو کرنے کے لیے آپ نوٹ یوز کرو گے اور ایس آر ایس ٹیم کے ساتھ یا ریکوائرمنٹ کی ٹیم کے ساتھ کنیکٹ کرو گے, ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرو گے کہ کمپوننٹ 12 میں ایرر آ رہا ہے, تو اس کو آپ اس ڈائگرام کے تھرو سمجھاؤ گے بھی اور وہاں پہ ایرر شو کر دو گے کہ یہاں پہ ایرر آ رہا ہے. مینس آپ نے کوئی کمنٹس کرنے ہیں, آپ نے کوئی بات وہاں شو کرنی ہے ود دی ہیلپ آف تھیری, تو آپ ود دی ہیلپ آف نوٹس کے تھرو کرو گے. دیٹ از انوٹیشنل تھنگس. ریلیشن ہمارا کل کا ٹاپک ہے. آج کا کیا ٹاپک تھا, ہم نے تھنگس پڑھی. ایمیل کو جب کریٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس تین چیزیں چاہیے, تھنگس چاہیے. تھنگس کے لیے پہلی تھنگ ہم نے پڑھی کیا تھی, اسٹرکچر, بیہیویئر اینڈ گروپنگ. اسٹرکچر میں جب آپ نے اپنے ماڈل کو ڈیفائن کرنا شروع کیا, اس کا پروسیس کیا ہوگا, اس کا کانسیپٹ کیا ہے, تو اس کے لیے آپ نے ملٹیپل کمپوننٹس ڈیفائن کیا. پھر ان انڈیویجولی کمپوننٹس پہ آگے آپ نے کام کیا, ان کی کلاس ڈیفائن کی, ان کے آبجیکٹس, ان کا انٹرفیس کیسے ہوگا, کیسے ایک دوسرے کمپوننٹس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ جب کرنے لگیں گے تو اس کمپوننٹ کی کیا بیہیویئر ہوگا, سوری کس ٹائپ سے وہ ویو ہوگا, یہ سب چیزیں یہاں شو کرے گا. بیہیویئر میں کیا ہوگا کہ جب ملٹیپل کمپوننٹس آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہیں گے, تو کس طرح سے کریں گے, کیا میسج کو شو کریں گے, کس طریقے سے وہ کریں گے, وہ سب چیزیں آپ انٹریکشن میں ڈیفائن کرتے ہو. گروپنگ تھنگس میں کیا آپ ڈیفائن کرتے ہو کہ جب آپ نے ملٹیپل کمپوننٹس کو آپ کمبائن کر کے سب سسٹم کریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا. مینس آپ نے یہ جو بیہیویئر تھنگس اور اسٹرکچر تھنگس ڈیفائن تو کر لیا, آپ نے ان دونوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, ان دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا ٹول یوز کرتے ہو, پیکج ٹول یوز کرتے ہو. پھر انوٹیشنل تھنگس آ جاتی ہے. انوٹیشنل تھنگس مینس کہ آپ نے کوئی فیڈ بیک دینا ہے, یا آپ نے کوئی کمنٹ کرنا ہے, یا آپ نے کوئی ڈسکرپشن شو کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ نوٹ کا ٹول یوز کر کے اپنی وہ دے دیتے ہو, ڈسکرپشن دے دیتے ہو یا ریمارکنگ کر دیتے ہو, ٹھیک ہے. تو یہ آج کا لیکچر تھا. انشاءاللہ ہم کل ریلیشن شپ, اس کی جو یو میل کی سیکنڈ ہیڈنگ ہے دیٹ از ریلیشن شپس اینڈ ڈائگرامس, ہم وہ کل کمپلیٹ کر لیں گے کہ ریلیشن شپس ہمارے پاس کس طرح سے ہوتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کو ریلیشن شپس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو یو ایم ایل ڈائگرام جو ہم کہہ رہے ہیں نا 9 ڈائگرامس ہیں, لیکن 99 ڈائگرامس تو ہم نہیں پڑھیں گے, اسپیسیفک ڈائگرامس کو پڑھیں گے. لیکن یہاں پہ ہم صرف اس کی سمری پڑھ لیں گے کہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں. کلاس ڈائگرام کیا ہے, آبجیکٹ ڈائگرام کیا, بیہیویئر ڈائگرام کیا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم جو اس میں یہ چاہیے ہمارے پاس یوز کیس ڈائگرامس, کلاس ڈائگرامس, ایکٹیویٹی ڈائگرامس,
इनको इंडिविजुअली उठा के पढ़ेंगे कि हमें डिटेल में पढ़ेंगे कि यूज केस डायग्राम क्या है, कैसे बनाते हैं, क्लास डायग्राम क्या है, कैसे बनाते हैं, फिर एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट चार्ट, ये करके फिर इंशाल्लाह हम लैब का काम कर लेंगे और लैब के काम में इसको